اللہ کے محبوب ایک دن سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چراگاہ میں چل رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ اللہ کے محبوب کو پسند آ گیا. قافلے والوں سے پوچھا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں. پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں. حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں. میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے. نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے. کہا بیچتے ہو؟ کہا جی بیچتے ہیں. کتنے کا بیچتے ہیں؟ اتنے کا بیچتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے اس کی قیمت میں اپنے شہر جا کے تمہیں بھیج دیتا ہوں. میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا, میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا, تمہارا اونٹ مجھے اچھا لگا, سودا ہو گیا, میں اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں. انہوں نے اونٹ حضور کے ہاتھ میں دے دیا. آقا نے اونٹ پکڑا اور چل دیے. جب تک حضور دکھائی دیتے رہے حضور کی چال دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. سکتے سے باہر کچھ دیر کے بعد آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا, کسی نے اس کو کوئی اسے جانتا ہے؟ کہا نہیں. کہا کسی نے کوئی اس کا پتہ پوچھا؟ کہا نہیں. کہا یار عجیب لوگ ہو, قیمتی اونٹ لے کر ایک شخص چلا گیا اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا. اگر کسی کو آپ نقد سودا دیتے ہیں تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر کسی کو ادھار سودا دیتے ہیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی شے گروی رکھتے ہیں. تو کہا ایک شخص آیا اور اونٹ لے کے چلا گیا, نہ اس نے ضامن دیا نہ کوئی شے گروی رکھی, نہ تم جانتے ہو نہ اس نے پتہ بتایا. یار سب کی عقل پہ پردہ آیا, اپنے حسن کا جادو جگا کے وہ تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا, کسی نے پوچھا ہی نہ. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے, میں تو یہ منظر دیکھتا رہ گیا. دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا, اذا ضحک یتلالا فی الجدر. تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سلائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے, تے جے نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے, خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. ایک بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم ہی دیکھتا رہ گیا. کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی کے یہ جملے سنیے. جب کہا نا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور مخاطب ہو کے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یقدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی, اگر وہ قیمت نہ دینے آیا میں ضامنہ ہوں, مجھ سے قیمت لے لینا. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی, واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا میں بھی نہیں جانتی. توجہ کیجئے گا, وہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے, نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. تو ذرا توجہ کیجئے. تو کہا تو جانتی ہے اسے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کاہے کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا, اور جس کا اتنا سونا چہرہ ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ابھی تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے خادم آ گئے. کہا کہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. کہا یہ کھجوریں آپ کی ضیافت کے لیے بھیجی گئی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے. انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے, ہم تو خود بک گئے, ہمیں یہ بتائیے وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا وہ نخلستان مدینے کا جو دکھائی دے رہا ہے یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے,
اس وفد کا نام تھا، امام زرقانی نے لکھا ہے وفد طارق. تو وہ سارا وفد اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کے تیری تک کے اداموں میں مرید ہو گئے.